چنانچہ قرآن مجید کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان روزے نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری، ایسی پریشانی، ایسی بڑھاپے میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات اس کو کہی ہے کیا کہ اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ یا تو یہ آدمی جو ہے نا، اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، اللہ اس کے روزے کی کمی پوری کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے گھر میں گیا ہے، بیوی تھی گھر میں، اس آدمی سے کنٹرول نہیں اپنے آپ کو ہو سکا، روزہ ٹوٹ گیا اس کا، تو شریعت نے یہ بات کہ اس نے حالانکہ اللہ کی شریعت تھی روزہ رکھنا، اس نے روزے کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ کائنات یہ ہے کہ کہتا کیا ہے کہ تو نے روزہ اس طریقے سے توڑ دیا ہے، اس کے لیے کچھ 3 کفارے رکھے، اور 3 کفاروں میں سے ایک یہ ہے کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حج پہ گیا ہوا ہے کہ اور اس نے کوئی شکار وغیرہ جو حرام ہوتا ہے حاجی کے اوپر، اور جب اس نے احرام باندھا ہو، اور اسی طریقے سے عمرے والے کے اوپر اس نے ایسی کو حرکت کر لی، جانور کو ایسا اس نے پکڑ لیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے کفارات میں یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر اپنا گناہ معاف کرانا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں نے احرام باندھا ہوا ہے، اب مکہ شریف جانا ہے مدینہ سے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بڑی جوئیں پڑی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ جوئیں گرتی ہیں اوپر سے، ٹپ ٹپ ڈگتی ہیں، اتنی وہ جوئیں زیادہ مجھے میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ ایک بال نہیں توڑ سکتا، فرمایا جاؤ اپنے بالوں کو کٹوا لو اور کیا کرو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ عجیب بات ہے کہ غلطی، ناراضگی اللہ کی، اور کھانا مسکینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ ایک بندہ اس نے قسم اٹھائی جائز کام کی کہ میں یہ جائز کام کروں گا، لیکن وہ کام کر نہیں سکا، جان بوجھ کے اس نے یا سمجھے وہ کام نہیں کیا، قسم اٹھائی تھی کہ نیکی کا کام کرنے کے بارے میں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے قسم اٹھائی ہے کوئی کام کرنے کی تو وہ کام نہیں ہو سکا، تو کیا کرے؟ اس کے کفارات میں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کھانے کا، ان کے پیٹ پالنے کا عجیب قسم کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو کسی دن کہہ دیتا ہے کہ جا تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری خالہ ہے وغیرہ، اس قسم کے الفاظ کہہ دیتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے کفارات میں بھی یہی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر اللہ کو راضی اس نے کرنا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے لوگوں، یہ اتنا بڑا کام ہے، صحیح بات ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اس کام کو سمجھا ہی نہیں کہ لوگوں کے پیٹ پالنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں جن کے گزارے نہیں ہوتے ان کے گھر میں دانے پہنچانا، ان کے گھر میں راشن پہنچانا، ان کو دینا اللہ کے نزدیک کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالات جو کرے گا ان میں ایک سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، روٹی مانگی تھی، تو نے روٹی نہیں دی مجھے، میں نے مانگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا یا اللہ تو نے کب مانگا تھا، تو وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو تو خود سارے جہان کا رب ہے، دینے والا، تو نے کب مجھے مانگا؟ میں فلاں نیک آدمی جو تھا نا وہ تیرے پاس ایک دفعہ آیا تھا کہ میرے گھر میں روٹی نہیں، آٹا نہیں ہے، فلاں ماڑے غریب آدمی تیرے پاس آئے تھے، وہ نیک آدمی تھے، وہ تجھ سے مانگنے آئے تھے،
لیکن تو نے ہوتے ہوئے بھی تو نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کو واپس تم نے کر دیا۔ کاش تو ان کو دیتا، تو دیکھتا کہ ان کے پاس لوجدتنی عندہ، تو دیتا، تو دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شکر کرنے والے وہ لوگ تھے، اللہ کی یاد کرنے والے لوگ، اور تم نے ان کو میرا نام لینے والوں کو تم نے نہیں دیا۔ اپنا ہی پیٹ پالتا رہا، خود ہی پیسے سنبھال کے جوڑتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب نہیں آئے گا تو اس کو پھر سزا قیامت کے دن ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مسلمان ہونے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، اے اللہ کے رسول اسلام لانے کے بعد کون سی میرے اندر چیز پیدا ہوگی؟ اسلام کا کچھ تو پتہ تو چلے نا کہ اسلام لانے کے بعد یہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے۔ فرمایا آئے گی، سب سے پہلی یہ ہے کہ تو سلام علیکم ہر بندے سے لے گا، تیرے اندر کا تکبر ٹوٹنا چاہیے مسلمان ہونے کے بعد۔ کبھی کوئی مسلمان یہ نہ کہے کسی کو کہ یہ پہلے سلام لے، ہاں میں کیوں پہلے سلام لوں؟ اس کا مطلب ہے اندر کا تکبر ابھی ٹوٹا نہیں ہے اس آدمی۔ فرمایا تو اس کو خود سلام لے، پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، السلام علیکم کہنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ ایک تو یہ تبدیلی آنی چاہیے، وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور دوسری بات یہ تیرے اندر یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ اسلام کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ بات پیدا ہو جائے کہ تو ماڑے غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر۔ ایک انسان کے پاس ایک کھجور ہے، اس کھجور کو توڑ کے ادھی ادھی دے دے کسی کو، دے۔ مسلمان کی بنیادی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیٹ پالتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ بھی، اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اور دین کو اور ایمان کو ایسے ٹھیکیدار قسم کے لوگ بنے ہیں، یہ کھانے کا انتظام سمجھ لیا انہوں نے۔ حالانکہ دین یہ ہے کہ جب یہ دین آ جائے تو مسلمان کو لوگوں کو کھلانا چاہیے، ماڑے اور غریبوں۔ انہوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کبھی ساتا آ جاتا ہے، کبھی چالیا آ جاتا ہے، کسی کا جوان بیٹا اور بیٹی فوت ہو گئی اور اس کے آئیے اس کا کول بھی کرو، ساتا بھی کرو، چالیا بھی کرو، دسواں بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ ہمیں کھلاؤ کسی نہ کسی طریقے سے۔ اسلام کو کھانے کا بہانہ سمجھ لی۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس بات کی خوبی پیدا کرتا ہے کہ تو لوگوں کے پیٹ پالے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یقین مانیے آپ اکثر ان لوگوں کے دینداروں کے وہ جو یہ کام کرتے، ان کے بڑے بڑے پیٹ، بڑے بڑے ٹیڈ دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے دین کو بنا ہی یہ لیا ہے کہ لوگوں کو کھاؤ 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 بس، اور دین کہتا ہے کہ تم کھلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اس ای الاسلام خیر تطعم الطعام، اے اللہ کے رسول کیا خوبی پیدا ہونی چاہیے؟ فرمایا یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ تو ماڑے غریب دوسرے لوگوں کا پیٹ پالے تو ان کو دے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت والے جو عمل ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کسی بھوکے کا پیٹ پالنا، اس کو روٹی دینا، وہ روٹی کھا لے جا کے، اس کو دانے دو، اس کو دال لے دو، گھی لے دو، چینی لے دو، اس کو چنے لے دو، اس کو گندم لے دو، اس کو جوار لے، کوئی جو چیز کھانے پینے والی جو چیز ہے نا، اس کو جو لے دو لے دو۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں ہمیں افضل ترین اعمال، کروڑوں اربوں کے مالک ہو کے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہم نے، غریب بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ جاؤ بی بی یہ لے جاؤ، جاؤ جا کے خود کھاؤ، اپنے بچوں کو جا کے دو۔ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت وہ صحابی، بڑے صحابی مشہور ہیں، حضرت عمر نے ان کو، یہ ان کا نام ہے صہیب رومی، یہ صہیب رومی کو ایک دن ملے، کہنے لگے صہیب میں اکثر دیکھتا ہوں تو کسی نہ کسی ماڑے غریب کو دانے، کوئی چیز، کوئی کھانا، کوئی کھانے کی چیزیں تو لے کے دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے تم نے۔ اللہ کے کئی بندے ہیں جو اللہ کے ایسے بھی بندے دنیا میں موجود ہیں، صبح اٹھتے وقت، نماز کے وقت سب سے پہلے صدقہ ہی کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، کئی اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں سب سے پہلے۔ اے صہیب کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کو، ماڑے کو، غریب دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ کہنے لگے عمر ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، خیارکم من اطعم الطعام، مسلمانوں میں سے بہترین انسان، خیر والا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے پیٹ کا خیال رکھ کے ان کو دانے دے۔